جو عورت نہاتے وقت دیر لگاتی ہے ایسی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ کیڑے والے پھل کھانے سے مرگی کا مریض بہت جلد ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ کیڑے والے پھل کھانے سے مرگی کا مریض بہت جلدی ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے پیشاب زیادہ آتا ہے تو تمہاری عمر بہت لمبی ہوگی۔ واش روم میں بدبو زیادہ آتی ہے تو ماچس لے کر جائیں، بدبو نہیں آئے گی۔ تمہارے بدن پر پسینہ زیادہ آتا ہے تو بوڑھاپے میں بھی طاقت برقرار رہے گی۔ دونوں آنکھوں کے درمیان درد اٹھتا ہے تو مطلب بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ جن کے سر میں خشکی زیادہ ہوتی ہے ایسے بندے بلا کے ذہین ہوتے ہیں۔ جن کے گھر میں بدخیں ہوتی ہیں ایسے گھروں میں غربت کبھی نہیں آتی ہے۔ بھورے رنگت والی بھینس کے نیچے سے گزرنے سے قد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بطخ کے انڈے کا چھلکا گھر میں لٹکانے سے گھر میں کالے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جن کے گھر میں کالے رنگ کا تیتر ہوتا ہے اس گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے ہیں۔ جن کے گھر میں نیم کا درخت ہوتا ہے وہ گھر 70 بیماریوں سے دور رہتا ہے۔ جن کی طبیعت میں غصہ زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگ اکثر و بیشتر خسارہ پاتے ہیں۔ جن لوگوں کی انگلیاں لمبی ہوتی ہیں ایسے لوگ کامیاب بہت جلد ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے تو آپ بہت دیر سے بوڑھے ہوں گے۔ مورنی کے پروں کو اپنے گھر میں لٹکانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے انسان کی یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے انسان کی یادداشت تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ سست مزاج کے ہوتے ہیں ایسے لوگ محنتی اور کامیاب بنتے ہیں۔ نہار منہ کچا دودھ پینے سے انسان کی پتھر جیسے ہڈیاں اور پٹھے مضبوط بنتے ہیں۔ جو لوگ نیند میں اونچے اونچے خراٹے لیتے ہیں ایسے لوگ دل کے نرم ہوتے ہیں۔ فالج ہو جائے تو سونے سے پہلے اونٹنی کا دودھ پینے سے فالج ختم ہو جاتا ہے۔ بینائی کمزور ہو گئی ہے تو ننگے پاؤں صبح سویرے گھاس پر چلنا شروع کر دو۔ پیشاب کو بار بار اور دیر تک روکنے سے گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جن مردوں کی چھاتی پر زیادہ بال ہوتے ہیں ایسے مرد زندگی میں ناکام نہیں ہوتے ہیں۔ کسی عزیز کے سامنے بد نصیبی کی وجہ سے منہ بگاڑ کر نہ جا ورنہ تو اپنے دوست کا جینا بھی تلخ کر دے گا۔ محبت کے لیے فرصت زندگی کم ہوتی ہے، نہ جانے لوگ نفرت کے لیے کہاں سے وقت نکال لیتے ہیں۔ جس قدر دنیا سے انس و محبت پیدا ہو اسی قدر اس کی خرابیوں سے زیادہ ڈرنا اور ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ ان نعمتوں کا سجدے کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نعمت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ نیک خصال کے ساتھ موصوف ہونا بھی شرافت کی علامت اور عہد کو پورا کرنا بزرگی کی نشانی ہے۔ استاد وہ عظیم ہستی ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی راہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ جب دنیا کی کوئی چیز چلی جائے تو اس پر غم نہ کرو اور جب کسی کے ساتھ احسان کرو تو اسے کبھی مت جتلاؤ۔ عورت اور مرد عمل خود اس کا نگہبان یا محاسب ہے۔ انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ انسان بیوی کی خاطر دن بھر کمائی کرتا ہے لیکن یاد رکھو فانی اشیاء کی محبت عارضی ہوتی ہے۔ ایسی آرزو جس کے حاصل کرنے کی خواہش اور اس کا استحقاق نہ ہو رحمت کے انتظار میں پل جاتی ہے۔ بخیل اپنے مال سے کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ وہ ایسا سورج ہے جس کی روشنی نہیں، ایسا دریا ہے جس میں پانی نہیں۔ جس عمل سے آپ کی زندگی میں اللہ کے نام پر تبدیلی آ رہی ہے عمل کا وہ حصہ آپ کی زندگی میں اللہ کا ہے۔ جس بندے نے دنیا کی مصیبتوں کو صبر سے برداشت کیا وہی جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ ماضی میں مت جیو، مستقبل کے خواب مت دیکھو، اپنے دماغ کو موجودہ لمحے پر مرکوز رکھو۔
دنیا کی نعمت سے لالچیوں کی آنکھ سیر نہیں ہوتی، جیسا کہ کنواں شبنم سے نہیں بھرتا ہے۔ جب آپ کی زندگی سکون بخش ہو جائے گی تو آپ کو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہماری آدھی تقدیر ہمارے اعمال میں ہے اور آدھی ان لوگوں کے اعمال میں جو ہم سے وابستہ ہیں۔ جو شخص تجربوں سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے وہ انجام کار کے سوچنے سے اندھا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اپنا بھید محفوظ رکھنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز رکھنے میں نہایت عاجز ہوگا۔ انتظار کا دور اذیت کا دور ہے، لیکن صاحب انتظار کو اس دور میں عجیب لذت سے آشنائی ہوتی ہے۔ کسی کی تحقیر بھی بہت بری بات ہے، متواضع امراء کے ساتھ سختی کرنا بھی ایک تکبر ہے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ خدا کا ایک فرشتہ روز اعلان کرتا ہے، موت کے لیے پیدا کرو، فنا کے لیے جمع کرو، ویران ہونے کے لیے آباد کرو۔ آپ کے سانس گنتی کے مقررہ ہو چکے ہیں، نہ کوئی حادثہ آپ کو پہلے مار سکتا ہے، نہ کوئی حفاظت آپ کو دیر تک زندہ رکھ سکتی ہے۔ کسی ایک مقصد کے حصول کا نام کامیابی نہیں، کامیابی اس مقصد کے لیے حصول کا نام ہے جس کے علاوہ یا جس کے بعد کوئی مقصد نہ ہو۔ علم اتنا حاصل کریں کہ اپنی زندگی میں کام آئے۔ علم وہی ہے جو عمل میں آ سکے، ورنہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ ہر آدمی دوسروں کی زندگی کی تعریف کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ کوئی ذی شعور انسان اپنی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ جانوروں اور انسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جانوروں کو نہ ماضی کی یاد رہتی ہے نہ مستقبل کا خیال۔ دنیا میں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی بیوی خوش اخلاق ہو اور عصمت مآب ہو اور جس کے ساتھ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا راز ہے، جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ جو انسان امیدوں کے سہارے زندگی بسر کرتا ہے وہ خود کو دھوکہ دینے میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ بیج کا وہی عنصر فنا ہوتا ہے جو ناقص پہلو رکھتا ہے، اور وہی عنصر پودا بنتا ہے جو صالح ہوتا ہے۔ ہر بندے کے اندر عقل موجود ہے، لیکن ہر بندے کو یہ نہیں معلوم کہ عقل کو استعمال کب اور کیسے کرنا ہے۔ بغیر جد و جہد اور محنت کے تم کامیابی کے محل میں داخل ہونا تو دور کی بات محل کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو اس عورت کے ہاتھ میں چنبیلی کا پھول اور جواہرات پکڑا دیجیے، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ باغ لگانے کا نقشہ ذہنی ہوتا ہے اور اس کے پھل، پھول، درخت تصوراتی ہوتے ہیں، بعد میں عملی صورت وجود میں آتی ہے۔ شاخ اور پھول مقصود نہیں ہوتے، مقصود پھل ہوتا ہے۔ اے بندے، تو فسانہ بن گیا اور اپنے وجود سے بے خبر ہے۔ فسانے کو کہاں تک آزمائے گا؟ تجھ سے زیادہ ہنسانے والے کوئی افسانہ نہیں۔ اپنی برباد قبر کے کنارے کھڑا ہو جا۔ اگر دنیا میں صحیح سکہ چالو نہ ہوتا، کھوٹوں کی کب صرف کیا جا سکتا؟ جب تک سچ نہ ہو جھوٹ کب ہوگا؟ جھوٹ سچ سے فروغ پاتا ہے۔ اگر عقل مجسم ہو کر اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو اس کے نور کے آگے دن کی روشنی ماند پڑ جائے، کیونکہ اولیاء کے انوار سورج کے انوار سے بمدارج افضل ہے۔ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو بظاہر بہادر دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے بزدل اور ڈرپوک شیطان ہوتے ہیں۔
تم سستی اور کنجوسی اور غرور خود پسندی کی وجہ سے سرکشی کرتے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہی تمہارے عدم ترقی کا باعث ہے۔ تیرے مشتاق و شفیق تو وہ ہیں جو رحم و کرم کے پردے کے پیچھے ہیں۔ تم عام تماشائیوں کو اپنے خیر خواہ نہ سمجھو، بلکہ تمہارے خیر خواہ وہ ہیں جو تمہاری اس حالت پر متاسف ہیں۔ آدمی کا کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فراغت میں اس کا نفس ایک شیطان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔